آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور افسانہ۔ آج ہم جس افسانے پر بات کریں گے یہ افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا، اور اس افسانے کا نام ہے ہر نام کور۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہم کرتے ہیں کہ افسانے کی کہانی اور آخر میں ایک چھوٹا موٹا سا اپنی طرف سے تجزیہ پیش کرنے کی ایک کاوش، آج بھی اسی طریقے سے بات کریں گے، پہلے افسانے کی کہانی کے اوپر اور پھر بعد میں اس کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم کہانی کے ساتھ نہیں چلیں گے، بلکہ جو اس افسانے کے یا کہانی کے کردار ہیں ان پر بات کریں گے، تو اس کے ساتھ خود بخود کہانی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اس افسانے میں اگر دیکھیں بنیادی طور پر 3 کردار ہمارے سامنے آتے ہیں: نہال سنگھ، ہرنام کور اور بہادر سنگھ۔ اب یہ تینوں جو کردار ہیں، اگر ان کے رشتے کی بات کی جائے تو باپ، ماں اور بیٹا۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کردار پر جہاں سے افسانہ شروع ہوتا ہے، اور جو ایک لحاظ سے افسانے کے مرکزی کردار بھی ہے، یا افسانہ یا افسانے کی کہانی جس کردار کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، وہ ہے نہال سنگھ۔ افسانہ جب شروع ہوتا ہے تو افسانہ نگار ہمیں بتاتا ہے، افسانہ نگار لکھتا ہے کہ جو نہال سنگھ ہے وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اور اپنے بڑھاپے میں اسے پریشانی لاحق ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے، بہادر سنگھ کے حوالے سے کچھ پریشانی ہے، کچھ خدشات ہیں، اور اسی پریشانی کو اور انہی خدشات کو سوچتے سوچتے وہ اپنے ماضی میں چلا جاتا ہے۔ تو یوں افسانہ نگار ہمیں فلیش بیک تکنیک سے نہال سنگھ کے ماضی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو یہاں سے نہال سنگھ کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے۔ نہال سنگھ کا کردار، اگر اس کردار کو ہم مختصر بیان کریں، دیہاتی پس منظر میں ایک ایسا مرد جس میں وہ تمام خوبیاں یا وہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں جو ایک اس دیہاتی پس منظر میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک باوقار، ایک طاقتور، ایک مضبوط مرد جسے کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ افسانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نہال سنگھ ہے وہ بچپن سے کبڈی کا بڑا اچھا کھلاڑی ہے، تو طاقتور ہے، لیڈر ہے، بہادر ہے، کہ جب وہ جوانی میں جس جگہ سے گزرتا تھا تو جو بوڑھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے گبرو جوان سنگھ دیکھنا ہو، سکھ دیکھنا ہو، سردار دیکھنا ہو، تو وہ نہال سنگھ کی طرف دیکھ لے۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ جو ایک اور آپ ہم کہہ لیں کہ ایک اور چیز جو نہال سنگھ میں پائی جاتی تھی، جس پر اس کو خود کو بھی فخر تھا اور اس کے علاقے والوں کو بھی فخر تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ایک دل پھینک عاشق تھا، اور اسے اپنے اوپر اتنا غرور تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ جس عورت یا جس لڑکی کی کلائی پکڑ لے گا تو وہ عورت یا لڑکی اس سے منہ نہیں موڑے گی۔ تو اس طریقے سے یہ سارا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس کو پریشانی کیا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے؟ پریشانی اس کو یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، نہ وہ اس کی طرح طاقتور ہوتا ہے، نہ اس طرح بہادر ہوتا ہے۔ کہنے کے تو اس نے اس کا نام بہادر سنگھ رکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہادری یا نڈر یا طاقت جیسی کوئی بھی خوبی نہیں پائی جاتی۔ الٹا وہ اس کے جو ہم کہہ لیں کہ ایک جسہ کہہ لیں، جسم کہہ لیں، شخصیت کہہ لیں، اس میں نسوانیت غالب ہوتی ہے، دبلا پتلا سا، خوبصورت سا۔ ہاں، یہ چیز بار بار افسانہ نگار ذکر کرتا ہے کہ وہ جو بہادر سنگھ ہے وہ خوبصورت ہے، اور نہال سنگھ جب بھی اس کو دیکھتا ہے اس کو اپنی بیوی بہادر سنگھ کی ماں یاد آ جاتی ہے۔ تو اس کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اب جب کہ جوان ہو چکا ہے، وہ بچپن سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جوان ہو چکا ہے، اور جوانی میں قدم رکھنے تک اس نے ابھی تک نہ اس کے پیچھے لڑکیوں عاشق ہوئی ہیں، نہ اس نے لڑکیوں کی طرف کوئی رغبت ظاہر کی ہے، نہ وہ لڑائی جھگڑوں میں پڑا ہے، نہ اس نے کوئی ایسے دوسرے کوئی کارنامے سار انجام دیے ہیں جو اس پس منظر میں اس کو ایک باوقار مرد ثابت کر سکیں۔ تو وہ یہی چیز سوچتے سوچتے اپنی بیوی کے خیال کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو ہرنام کور ہوتی ہے وہ اپنی جوانی میں ایک خوبصورت عورت ہوتی ہے، صرف خوبصورت نہیں بلکہ وہ ایک بہادر اور مضبوط عورت ہوتی ہے۔ جب نہال سنگھ پہلے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہال سنگھ کو دھتکار دیتی ہے، اس سے منہ موڑتی ہے، اور یہ چیز نہال سنگھ کے لیے ایک حادثے سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جس بھی عورت یا لڑکی پر ہاتھ ڈالے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔
تو اسی غصے میں آ کے وہ اس کی عزت لوٹ لیتا ہے اور اس جرم میں اس کو 5 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ جب وہ جیل سے چھوٹ کر واپس آتا ہے تو ہرنام کور اس کو گاؤں سے باہر ملتی ہے اور اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ یوں وہ اس گاؤں سے دور ایک دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ شادی کر لیتے ہیں اور ان کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ بہادر سنگھ رکھتے ہیں۔ تو بیٹے کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ تو جو نہال سنگھ ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور خود جنگ پر چلا جاتا ہے۔ یہاں پر جنگ سے مراد جنگ عظیم ہے جس میں پوری دنیا جنگ میں شامل تھی۔ وہ وہاں جا کے دنیا بھر کے مختلف محاذوں پر جنگ لڑتا ہے اور جاپانیوں کی قید میں چلا جاتا ہے۔ وہ قید بھگتا کے جنگ ختم ہونے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر واپس جاتا ہے اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے تو اسے بڑا دھچکا سا لگتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا، جیسا کہ افسانہ ہم نے ذکر کیا کہ شروع میں بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شکل و صورت، اعداد و اطوار کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے۔ تو جب وہ بیٹے کو دیکھتا ہے تو اس کو دھچکا لگتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی بہن نے اس کے بیٹے کی اچھی پرورش نہیں کی ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی 4 بیٹیاں ہیں اور وہ صحیح تگڑی اور اچھی خاصی صحت مند ہے، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بہن نے صحیح پرورش نہیں کی اور اپنی بہن سے جھگڑ کر اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے پورے وقت میں کہ ابھی اس میں وہ ساری خوبیاں جاگیں گی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ میرا بیٹا ہے، جس طریقے سے میں نے بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن مرد بنے گا، اسی طریقے سے علاقے میں اپنا نام کمائے گا۔ لیکن اس کو جب وہ 18 سے بھی اوپر کا ہو جاتا ہے تو ابھی تک ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اسی تشویش اور اسی پریشانی کے دوران تقسیم کا واقعہ ہو جاتا ہے اور دونوں ملکوں کے جو مہاجر ہیں، مسلمان اور ہندو سکھ، وہ سرحد کے آر پار ان کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے تھے، لوگوں کی جانیں چلی گئیں، عزتیں چلی گئیں، مال و دولت ہر چیز نقصان میں۔ تو جو ان کے علاقے والے ہوتے ہیں، نہال سنگھ کے علاقے والے ہوتے ہیں، وہ جو بھی قافلہ مسلمانوں کا گزرتا ہے وہ اس پر چھاپا مارتے ہیں، لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں اور جوان لڑکیوں کو اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ علاقے بھر میں ایک غیرت کا معاملہ بن جاتی ہے کہ ہر مرد اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کے لیے اور غیرت مند ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مرد ہے اور غیرت مند ہے، وہ قافلے میں سے عورتوں کو اغوا کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یوں علاقے بھر کے وہ سارے لوگ، ان میں بیمار، لاچار، لولے، لنگڑے، ہر طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک عورت اٹھا کے لے آتا ہے، کوئی 2، کوئی 3۔ اس سارے عرصے میں جو نہال سنگھ ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا بیٹا جائے گا کسی قافلے پر چھاپا مارے گا، شب خون مارے گا اور وہاں سے کوئی عورت یا کوئی لڑکی اٹھا کے لے آئے گا، لیکن اس کا بیٹا ایسی کسی بھی معاملے میں نظر نہیں آتا۔ اب آہستہ آہستہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ باتوں باتوں میں، ڈھکے چھپے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں نہال سنگھ کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اسے یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی تمہارا بیٹا دکھائی نہیں دیتا، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو جوانی میں تم میں تھی۔ تو اب نہال سنگھ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو گاؤں والے ہیں، علاقے والے ہیں، وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نامرد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنے منہ پہ کپڑا باندھ کے ایک قافلے پہ حملہ کرتا ہے اور وہاں سے ایک لڑکی اٹھا کر لے آتا ہے اور وہ اس لڑکی کو لے آ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں چھوڑ دیتا ہے اور باہر سے دروازہ بند کر لیتا ہے اور پھر وہ زور زور سے دروازے کو پیٹتا ہے تاکہ اندر اس کا بیٹا جاگ جائے، اور جب وہ لڑکی کو سامنے دیکھے گا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی مردانگی جاگ جائے۔ تو وہ پوری رات انتظار کرتا رہتا ہے، رات گزر جاتی ہے، اگلا دن گزر جاتا ہے۔ جب سورج اوپر چڑھنے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ جیسے اپنے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چارپائی کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کی چوٹی جو ہے وہ اس کی کمر پر لٹک رہی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لڑکی تو اس کے سامنے ہے لیکن وہ اس کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے۔
تو اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو چارپائی کے نیچے سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک لڑکی نکل کر باہر بھاگ جاتی ہے کھلے دروازے سے۔ جب وہ لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے دھچکا سا لگتا ہے، وہ پلٹ کر جو لڑکی پہلے بیٹھی ہوتی ہے چارپائی میں اس کی طرف دیکھتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ اس کا بیٹا بہادر سنگھ ہے، جس نے عورتوں جیسا ہار سنگھار کیا ہوتا ہے، یا اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے اس نے اپنی عورتوں جیسی بنائی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے اپنی بیوی کا نام نکلتا ہے، ہر نام کور، اور اس کے ساتھ ہی یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی کہانی افسانے کی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس افسانے میں جو تقسیم کا واقعہ ہے، فسادات ہیں یا جو تاریخی واقعات ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ملتے جس طرح سے منٹو کے دوسرے افسانوں میں، یعنی یہاں پر مرکزی نقطہ وہ فسادات یا وہ تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر ہم اس افسانے کو غور سے دیکھیں تو جو مرکزی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ نقطہ ہے ایک باپ، یا ہم صحیح معنوں میں کہیں تو ایک مرد کی خوف کی نفسیات۔ مرد کی خوف کیسے، مرد کا خوف کیسا خوف، اس کی اگر میں بہتر مثال دوں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا بخوبی ہم جائزہ لے سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم شہر میں گزرتے ہیں، کہیں سے سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر وہ پرومیننٹ جگہ جہاں ہر گزرنے والے مسافر کی نگاہ پڑ سکتی ہے تو وہاں پر مردانہ کمزوری کے اشتہارات چھپے نظر آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں مردانگی طاقت نہیں بلکہ کمزوری ہے، اور یہ خوف ہر ایک کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے یا اس خوف سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک فرضی غیرت ایجاد کی ہوئی ہے۔ ایجاد ہی میں اس کو کہوں گا کہ ہم نے جو غیرت والا لفظ ہے یا غیرت والی سوچ ہے یا غیرت سے متعلقہ جتنے بھی تصورات ہیں، ہم نے اس کو عورت کی ذات کے اوپر، یا اگر میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کہوں اور لگی لپٹی کے بغیر کہوں تو ہم نے ساری غیرت کا جو معاملہ ہے وہ عورت کی شرمگاہ کے اوپر ڈال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی غیرت کا لفظ جڑتا ہے تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی عورت کی لاش اٹھتی نظر آتی ہے۔ تو یہ آج کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو نے جب یہ لکھا تب حالات دوسری طرح سے تھے، حادثات تھے، سانحات پیش آ رہے تھے، لیکن سانحات ہوں یا امن کا دور ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ خوف جو ہے وہ یکساں ہے۔ تو اب ہم افسانے کی طرف آتے ہیں۔ منٹو نے جو اس زمانے کے فریم میں جس طرح سے کہانی کو سیٹ کیا ہے تو نہال سنگھ کے اندر بھی یہی خوف ہوتا ہے، کیونکہ نہال سنگھ بچپن سے اپنے بیٹے کو دیکھتا آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کا بیٹا کیا ہے۔ جب اپنے بیٹے کے جسمانی ساخت کو، اس کی اعداد و اطوار کو، کیونکہ افسانے میں ایک جگہ پہ وہ ذکر کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو کسی بھی ایسی چیز میں رغبت نہیں ہے جیسے بہادری کے کھیل ہوں، لسی ہو، مکھن ہو، یعنی نہ اس کو ایسی غذاؤں میں دلچسپی ہے نہ ایسے کھیلوں میں دلچسپی ہے جس سے احساس ہو سکے کہ یہ اس کے اندر کوئی مردانہ خوبی ہے۔ تو وہ اس چیز کو بخوبی جانتا ہے، لیکن وہ خوف جو اس کے اندر ہے وہ اس لاشعوری خوف کو اپنے شعور میں نہیں آنے دیتا، اپنی زبان پر نہیں آنے دیتا، لیکن جب علاقے میں عورتوں کا اغوا، عورتوں کی آبرو ریزی، لوگوں کے لیے غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے تو وہ خوف مجسم صورت میں اس کے سامنے آ جاتا ہے، جب لوگ ڈھکے چھپے لفظوں میں یا واضح لفظوں میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ اسی چیز پہ کہ اپنے بیٹے کو غیرت مند ثابت کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو مرد ثابت کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں جا کر ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے آتا ہے۔ منٹو نے یہاں اگر ہم دیکھیں تو بڑے ہی زبردست طریقے سے طنز کیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا مرد ہے وہ اپنی طاقت، اپنی انا، اپنی غیرت یا مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے سے کمزور، جسمانی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اپنے سے کمزور عورت کا سہارا لیتا ہے، اس کی آبرو ریزی کر کے، اس کی زندگی اجاڑ کے، اور یوں وہ اپنے آپ کو بڑا مرد یا بڑا بہادر ثابت کرتا ہے۔
تو یہی کچھ نہال سنگھ کرتا ہے، لیکن نہال سنگھ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس کے الٹ ایک اور چیز اس پر ثابت ہوگی، کیونکہ جب وہ اگلی صبح دروازہ کھولتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو جس رنگ روپ میں دیکھتا ہے، عموماً اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ایفیمنسی کی، یعنی نسوانیت، اگر ہم اس میں کا اردو میں ترجمہ کریں، یعنی ایسے مرد جن کے اندر نسوانیت غالب ہوتی ہے۔ عموماً ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، بظاہر تو وہ پورے کے پورے مرد ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ان کی جو عادات و اطوار ہیں، لباس، کھانا پینا، ادائیں، وہ ساری عورتوں کے جیسی ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ ہارمونل پرابلم بھی ہوتے ہیں، پیرنٹنگ سٹائل کا بھی اس میں ہوتا ہے، تو یہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، اس پر ہم زیادہ آگے بات نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک لڑکے کو، ایک مرد کو دیکھتا ہے کہ جو عورت بن کر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ خوف جو پہلے اس کے لاشعور میں تھا، جب وہ اس کو مجسم صورت میں دیکھتا ہے تو نہال سنگھ کی ساری بہادری، ساری مردانگی، ساری غیرت ہوا ہو جاتی ہے، اور اس کے زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، وہ اس کی بیوی کا۔ اب اگر یہاں پر ہم نہال سنگھ کی بات کریں کہ وہ اپنے بیٹے کو ثابت کرنے کے لیے اتنا نیچ قدم اٹھاتا ہے، تو یہاں پر یہ تو نہیں کہ ہم اس کردار کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں یا اس کے اس قدم کا ہم جواز پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ افسانہ نگار نے بھی کہیں بھی نہ اس کا جواز پیش کیا، نہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، بلکہ صرف ایک نفسیات کو اس نے سامنے رکھ کر افسانہ لکھا۔ اور وہ اگر نہال سنگھ کی نفسیات کو ہم دیکھیں تو اس کا اپنے بیٹے کے حوالے سے جو خوف ہے وہ بے جا نہیں ہے، کیونکہ جس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس معاشرے میں ایک ایسا مرد کہ جس کے اندر نسوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، تو وہ تو اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔